मरी रोड इंटरचेंज जुना स्क्वायर मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दिन रात मेहनत करके ये मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुबारका हक में फतह पर कौम को एक बार फिर से मुबारकबाद। कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो वो ता क़यामत याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। नई सड़क और नया पुल भी बनाया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में मजीद बेहतरी आएगी। शहर को खूबसूरत बनाने पर काम जारी है। फहीम चौक और कश्मीर चौक की तोसी भी की जाएगी। भारत से इंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का सोच सकता है। कश्मीर पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान हल तलब तनाज़े है। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है तो उसके तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार करा दिया। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, भारत अपने जंगी जुनून की वजह से मसला कश्मीर को जुल्म के जरिए अंदरूनी मामला बनाने की कोशिश करता है। खित्ते में अमन तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। तर्जुमान पाक फौज कुछ देर में अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय क़यादत होश के नाखून ले और इश्तियाल अंगेजी बंद करे। कोई भी जारियत हुई तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। भारत कश्मीरी अवाम की जदोजहद को दबा नहीं सकता। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स और सफ़ीरों की भी शिरकत। शुरका से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बोले, कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। फील्ड मार्शल ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा, मीडिया हमारा फख्र, दुनिया को बताएं कि हम सच बोलते हैं। एक और मासूम जान फितनातुल ख्वारिज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। कुजदार स्कूल बस हमले में शदीद जख्मी तालिबा मलाइका दम तोड़ गई। शहीद तलबा तालिबात की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म ने जाम शहादत नोश किया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनतुल हिंदुस्तान से उनके हिंदुस्तानी अकाउंट से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सलामती काउंसिल का मुतासरा खानदान, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। सलामती काउंसिल अरकान का कहना है, स्कूल बस पर होने वाला बेहिमाना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला काबिल अफसोस है। तमाम रियासतें आलमी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान से ताउन करें। स्कूल बस हमले के मनसूबा साजों, मुआवनीन सरपरस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुमकिना दौरों से मुतल्लिक तैयारियां शुरू कर दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त से भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और बिरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों जानिब से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा भी किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से ख़वातीन को EV स्कूटीज़ की फराहमी के लिए अगले माह कुरानंदाज़ी का फैसला।
پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو EV اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے تیاریاں مکمل۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، بڑے ٹرانسپورٹ منصوبے کی پیش رفت کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی BRT منصوبے سے متعلق بھی بریفنگ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، ہمیں فوری طور پر سندھ کے مختلف اضلاع میں کم از کم 500 نئی بسوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ دیہی اور شہری علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سپارکو نے عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ سپارکو کے مطابق ذی الحج کے چاند کی پیدائش 27 مئی کو صبح 8:02 پر ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف 11 گھنٹے اور 34 منٹ ہوگی۔ مطلع صاف ہونے کے باوجود ملک میں کہیں بھی چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ اور لیاقت پور میں گھر کی دیوار گرنے سے 3 افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ بہن بھائی موقع پر جاں بحق، ماں زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے 8 سالہ مصباح اور 10 سالہ قمر شامل ہیں۔ چین، پاکستان اور افغانستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ اتفاق کیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے بعد میڈیا کو بریفنگ، بتایا بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ چین CPEC 2 شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے پر بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ نیٹ ورکس بن گئے تو گوادر پورٹ اصل معنوں میں فعال ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کا اعتراف۔ جے شنکر بولے، امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے۔ امریکہ تنہا نہیں تھا، خلیجی اور دیگر ممالک بھی شامل تھے۔ جنگ بندی پاکستان اور بھارت میں براہ راست طے ہوئی۔ دونوں ممالک میں رابطے کے لیے ہاٹ لائن ہے۔ مودی حکومت تباہ جنگی طیاروں کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت دوول کو سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ آپریشن کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلاتا ہے۔ عوام کو حقائق بتانے کے بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔ خزدار بس حملے میں ایک اور طالبہ شہید۔ 8ویں جماعت کی سحر سلیم دوران علاج چل بسی۔ بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ شہید 2 بچیوں کا سفر جنت صادق آباد اور اوکاڑا میں سپرد خاک۔ جرمنی، کینیڈا اور روس کی خزدار سکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ جرمن سفیر نے کہا، سکول کے بچوں پر حملہ ہولناک ہے۔ کینیڈین سفیر بولے، حملے میں بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ روسی سفیر نے کہا، امید ہے حملے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خلاف سینٹ میں ارکان یک زبان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خزدار واقعے کے پیچھے بھارت بس بہت ہو چکا۔ بھارت کی پراکسی وار سے متعلق مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ جنگ بندی برقرار، شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ بھارت صلح کر لے۔ PTI رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیز کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ہماری جنگ افغانستان سے آئے دہشت گردوں اور بھارتی فنڈنگ سے چلنے والے سہولت کاروں سے ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی نے سندھ طاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا۔ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ اگر ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔
سینیٹر فیصل وارڈا نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، فوج نے کم وسائل میں بھارت کے خلاف مارکا مارا، ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ترجیحی بنیادوں پر دفاعی بجٹ بڑھانا اور تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا ہوگا۔ حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن کو ویلکم کرے، اپوزیشن کو فیصلوں میں شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم اعتماد میں تو لیں۔ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں، میں مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم اس ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم اسے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ بجٹ پر بانی سے ملاقات نہ کروائی تو IMF شرائط پوری نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP کی وفاق کو ایک بار پھر سے دھمکی، بولے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقاتیں ضروری ہیں۔ بانی پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے اور جعلی ہیں۔ بانی PTI کی پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بانی نے احتجاجی تحریک کے لیے بھی دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے۔ مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں آئینی بینچ پر اعتراض کی تمام درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نظر ثانی کیس کی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا حکم بھی دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سننے کی درخواست بھی مسترد، عدالت کا IT ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر مزید سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ بانی PTI نے تیسری مرتبہ بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم تفتیش کے لیے ڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ بانی کے انکار کے بعد لاہور سے آنے والی تفتیشی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے PTI کے کھلاڑیوں کو ریلیف۔ 26 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں گرفتار 86 کارکن ضمانت پر رہا۔ درخواستوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے کی۔ کارکنوں کی ضمانتیں 10-10 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئیں۔ اس سے پہلے ماتحت عدالتوں نے ضمانتیں خارج کر دی تھیں۔